الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گزشتہ روز 30 ستمبر کا دن تھا اور متحدہ قومی موومنٹ لندن کی جانب سے 30 ستمبر اور اس سے قبل جو بھی متحدہ قومی موومنٹ کے شہداء تھے ان کے لیے مختلف سندھ کے مختلف شہروں میں جہاں جہاں بھی متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان موجود تھے انہوں نے نہ صرف قرآن خوانی کی بلکہ ان شہداؤں کے لیے دعائیں بھی کی جو 30 ستمبر 1988 کو شہید ہوئے تھے، یا اس سے قبل یا اس کے بعد جو بھی حادثات اور واقعات رونما ہوتے رہے جن میں متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ کارکن شہید ہوتے رہے، ان شہداؤں کے لیے دعائیں بھی کی گئیں اور قرآن خوانی بھی کی گئی۔ اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ لندن کی رابطہ کمیٹی کے لوگوں نے ایک بیٹھک بھی منعقد کی تھی، اور اس بیٹھک میں تمام کارکنان کو جو 30 ستمبر کے واقعات سے ناواقف تھے یا جو نوجوان یا جو یوتھ اب جن لوگوں نے ان واقعات کو دیکھا نہیں تھا، جن لوگوں نے جو ان واقعات سے واقف نہیں تھے، ان کارکنان کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ متحدہ قومی موومنٹ سے قبل APMSO جب بنائی گئی تھی تو اس وقت سے لے کر جو تسلسل کے ساتھ کارکنان شہید ہوئے ہیں، یا اس سے قبل جو 1972 میں جب 73 میں جب کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا تھا اور اردو کا جنازہ نکالا گیا تھا، اس وقت بھی جو شہید ہوئے تھے لوگ، ان تمام جو تھے واقعات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا اور مستقبل کے حوالے سے بھی کارکنان کو تیار رہنے کے لیے اور مستقبل کے حوالے سے بھی کارکنان کو اویئرنیس دینے کے لیے ایک بیٹھک تھی، اور اس بیٹھک میں یہ کارکنان کو بتایا گیا کہ کس طرح سے کب متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان پر ظلم اور ستم ہوتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کارکنان جو تھے وہ ڈٹے رہے اور آج بھی تحریک کی ساتھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے لوگوں نے یہ بتایا کہ جو کوٹا سسٹم جو تھا وہ کس طرح سے لگایا گیا تھا اور اس کوٹا سسٹم کو نافذ کرنے کے مقاصد کیا تھے۔ تو کوٹا سسٹم کے جو مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ دیہی سندھ کے جو غریب سندھی تھے، جن لوگوں کے پاس اچھے اسکول نہیں تھے یا جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے یا جن کے پاس وسائل نہیں تھے، ان لوگوں کو سامنے لے کر آنا تھا، ان لوگوں کو نوکریوں میں کوٹا دینا تھا، ان لوگوں کو ایجوکیشنز کے حوالے سے فیسلیٹیٹ کرنا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کوٹا سسٹم کو جن مقاصد کو بیان کر کے نافذ کیا گیا تھا، اس مقاصد سے ہٹ کر یہ تمام واقعات رونما ہوئے اس 50 سالوں کے دوران۔ چونکہ یہ کوٹا سسٹم کا جو استعمال ہوا وہ جو اراکین اسمبلی رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے یا دوسرے لوگ جو جس جماعت کے بھی لوگ منتخب ہوئے جس دور میں، تو اس کوٹا سسٹم کو استعمال کیا گیا وڈیروں کی اپنی اولادوں نے اور ان کی رشتہ داروں نے، ان کے عزیز و اقارب نے۔ تو جو مقاصد تھے کوٹا سسٹم نافذ کرنے کے، ان مقاصد کو بالکل بالائے طاق رکھ کر ذاتی مفادات کے لیے کوٹا سسٹم استعمال کیا گیا، اور اس میں پھر استحصال ہوا سندھ کے اردو بولنے والوں کو، جن کو مہاجر کہا جاتا ہے، ان کا استحصال کیا گیا، اور ان لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا جو آلریڈی اس فیسلیٹیٹ ہو رہے تھے حکومتوں سے، ان لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوا۔ کوٹا سسٹم اصل میں جو نافذ کیا گیا وہ انہی لوگوں کو فائدہ پہنچا جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے یا جو اراکین اسمبلی تھے یا جو وڈیرے تھے اور حکومتوں کے وزراؤں کے جو قریب ترین ہوا کرتے تھے۔ یہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ انہی کو فائدہ پہنچا سکا، اور پھر ان کا جو استحصال ہوا وہ تھا سب اردو بولنے والے سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ۔ تو کوٹا سسٹم جو ہے ایک مرتبہ پھر موجودہ حکومت نے، قائمہ کمیٹی نے اس میں کوٹا سسٹم کو مزید توسیع دے دی ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کوٹا سسٹم کو جو توسیع دی گئی ہے اب اس کو یقیناً قومی اسمبلی میں بھی بھیجا جائے گا اور اس کو مزید توسیع دی جائے گی۔ تو اس موقع پر
جب یہ کوٹا سسٹم قائمہ کمیٹی میں رکھا جا رہا تھا یا قائمہ کمیٹی سے اس پر ڈسکس ہوئی ہے یا اس قائمہ کمیٹی میں اس کو منظور کر لیا گیا ہے، تو متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد جنہیں جو دعوے دار ہیں، اگرچہ 47 فارم 47 کی یہ پیداوار ہیں اور 47 کے تحت ان کو مینڈیٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجا گیا ہے، لیکن کسی بھی شخص نے اس کوٹا سسٹم کے خلاف آواز بلند نہیں کی اور نہ ہی کوئی احتجاج کیا، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب قائمہ کمیٹی میں اس کوٹا سسٹم کو رکھا گیا تھا تو ان تمام اراکین پارلیمنٹ کو جو 8 فروری 2024 کے انتخابات میں فارم 47 کے تحت منتخب کیے گئے تھے، ان کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے تھا، حکومت سے باہر آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ اس علاقوں کے دعوے دار ہیں جن علاقوں کے لوگ کوٹا سسٹم سے متاثر ہیں اس کا 50 سالوں سے، لیکن ابھی تک بھی ان لوگوں کی آواز کہیں نظر نہیں آ رہی، ان کا کہیں احتجاج نظر نہیں آ رہا ہے، ابھی تک بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو فی الفور ان کی کوئی پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی، ان کا کوئی احتجاج ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ناظرین، اب میں ذکر کروں گا چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے جو گزشتہ دنوں تاجروں سے خطاب کیا تھا، اس میں نے اگرچہ اس ولاگ میں بتایا تھا کہ تاجروں سے جو خطاب تھا ان کا بڑا فروٹفل تھا، لیکن آخر میں جو تاجر تھے وہ جب سسٹم کے ذکر ہوا تو سسٹم کے حوالے سے اس میں آرمی چیف صاحب کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی، چونکہ جو سسٹم سندھ میں سسٹم چل رہا ہے کرپشن، جس کو ہم کرپشن سسٹم کا نام دیتے ہیں لیکن وہ ہے کرپشن کا ایک مبمبا، تو اس پہ جب بات کی گئی تاجروں کی جانب سے تو اس میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی چیف آف دا آرمی صاحب کی، جس کی وجہ سے تاجروں میں تھوڑی سی مایوسی بھی ہوئی، اور ایک تاجر ہیں جناب عتیق میر صاحب، انہوں نے تو بڑے کھل کر اس کا اظہار کیا کہ فارم 47 کے تحت جن لوگوں کو ہمیں ایک مرتبہ ہم لوگوں پر جو مسلط کیے گئے ہیں اس سے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ پاکستان جو ہے پاکستان کو مسلسل نقصانات ہو رہے ہیں اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے سنبھلنے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ اسی حوالے سے چند دوسرے تاجروں نے بھی معروف تاجر عقیل کریم ڈیڈی صاحب سے بھی شکوہ کیا کہ جب اس سسٹم کے خلاف ہی بات نہیں ہونی تھی، اس سسٹم کے تحت کراچی میں اغوا برائے تاوان بھی ہوتا ہے، زمینوں پہ قبضے بھی کیے جاتے ہیں، سرکاری غیر سرکاری زمینوں پہ قبضے بھی ہوتے ہیں، بھتے بھی وصول کیے جاتے ہیں، بھتے پرائیویٹ طور پر بھی وصول کیے جاتے ہیں، پولیس کے ذریعے بھی وصول کیے جاتے ہیں اور دیگر اداروں کی جانب سے بھی بھتے وصول کیے جاتے ہیں، تو یہ پورا سسٹم تھا۔ ان تاجروں کا کہنا تھا کہ جب اس سسٹم کے خلاف بات نہیں کرنی تھی تو پھر انہیں اس میٹنگ میں نہیں بلانا چاہیے تھا، نہیں لے جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ جب انہوں نے شکایتیں کی تو ظاہر ہے وہ کھل کر بھی سامنے آ گئے اور جن لوگوں کی شکایتیں کی ہیں یہ باتیں ان تک بھی پہنچی ہوں گی۔ تو اس سسٹم کے خلاف جو تھا جن لوگوں نے ذکر کیا ان لوگوں نے فوری طور پر عقیل کریم ڈیڈی سے اس کا شکوہ بھی کیا کہ ان کو اس میٹنگ میں نہیں لے جانا چاہیے تھا، اور جب لے کر جا رہے تھے تو پھر پورے مسائل پر گفتگو ہوتی۔ تو بہرحال آرمی چیف صاحب کا جو دورہ تھا کراچی کا، وہ اس ایک پوائنٹ پر جو ہے اس میں تاجر جو تھے وہ غیر مطمئن نظر آئے، باقی کچھ چیزوں پر عمل شروع ہو چکا ہے اور امید ہے کہ اس سسٹم کے خلاف بھی آئندہ آرمی چیف کوئی نہ کوئی ضرور فیصلہ کریں گے۔ یہ سسٹم وہ ہے جس میں کرپشن، جس سسٹم کو کرپشن کا نام دیا جاتا ہے، جس میں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس سسٹم کے تحت رشوت ستانی ہے، اس سسٹم کے تحت لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، بڑے تاجروں کے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، مبینہ طور پر بھتے وصول کیے جاتے ہیں مختلف مد میں۔ تو جو تاجر برادری ہے ایک تو حالات کی وجہ سے، لا اینڈ آرڈر کی حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہے کراچی کی، خاص طور پر کراچی کا تاجر اور صنعت کار، لیکن دوسرا اس سسٹم سے بھی کافی خائف ہے، اس لیے کہ سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ پوری طرح سے لوگوں کو جکڑا ہوا ہے سسٹم نے، اور سسٹم کے بغیر جو ہے اس صوبائی حکومت میں کسی بھی قسم کا کوئی جائز یا ناجائز کام نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔